ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان لایا اور آپ کا ساتھ اختیار کر لیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو اس کا خیال رکھنے کی وصیت فرمائی۔ کچھ عرصے بعد ایک غزوہ ہوا اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم فرمایا اور اس دیہاتی کا حصہ بھی لگایا، چونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حصہ ان صحابہ کے سپرد کر دیا جن کے ذمے اس کا خیال رکھنا تھا۔ جب وہ دیہاتی واپس آیا تو صحابہ نے وہ حصہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ حصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ وہ اس حصے کو لے کر سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس سچے مومن نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے اخلاص کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مال و دولت کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس بات پر آپ کی بیعت کی دی ہے کہ میرے گلے میں تیر مارا جائے تاکہ میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جذبہ اور اخلاص دیکھ کر فرمایا، اگر تم اللہ سے اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صحابہ دشمن سے مقابلے کے لیے اٹھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس دیہاتی کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو منظر یہ تھا کہ اس کے گلے میں تیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے اللہ سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تو اللہ نے بھی اس سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک قمیص میں اسے کفنایا، اسے اپنے سامنے رکھا اور خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے دوران آپ کی زبان مبارک سے جو دعا صحابہ نے سنی وہ یہ تھی، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔